الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم دوستو، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں 15 اگست ہے. اس کے ساتھ ہماری ایک تاریخ وابستہ ہے، بڑی لمبی و طویل. بہت قربانیاں دی تب جا کے ہمیں یہ آزادی کا دن ملا تھا. اب جب ایسا دن آوے ہم کم سے کم ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا تذکرہ نہ کرے، یہ ہماری طرف سے ناسپاسی ہوگی، ناقدری سمجھی جائے گی. اس لیے اسی مناسبت سے مختصر اس کا ذکر کروں. 15 اگست کو کیا ہوا؟ 1947 78 سال ہو گئے. 1947 تک یوں سمجھو صحیح معنوں میں انگریز کی حکومت 90 سال تک رہی، 1857 سے پورے ہندوستان میں. اور اس سے پہلے الگ الگ مختلف علاقوں میں، بنگال ہے، اڑیسہ ہے، کلکتہ ہے، ایسے علاقوں میں 1757 کے بعد تو گویا انگریز نے یہاں پر 190 سال تک حکومت کی قبضہ کیا. ہم ان کو حکومت کرنے دیتے، لیکن ان کی نیت میں اب خرابی آ گئی. اب وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا اسلام چھوڑ دیں اور نصرانی بن جائیں. تو یہ علماء نے جب بھانپ لیا اس کو
کہ اس کی نیت بہت خراب ہے، تو پھر مقابلے کے لیے اٹھ گئے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں اگر، یہ تو قریبی تاریخ ہے، انہوں نے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، ہم جیسے کمزور و نازک تو اسی وقت ان کی بات کو تسلیم کر لیے، وہ جو بلاوے بولنے کے لیے تیار ہو جاوے، اتنی خطرناک تکالیف دیتا تھا، اور کیسوں کو؟ بڑے بڑے اولیاء کو، علماء کو، جن کا بدن بھی بظاہر نرم و نازک، ایسی تکالیف تاریخ میں لکھی ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے، یہ سب برداشت کیا ایک چیز کی خاطر بس، کہ مسلمان انسانوں کا غلام نہیں ہے، اللہ کا غلام ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے ہماری غلامی اختیار کرے، اور انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا اس بات کو قائم کرنے کے لیے، اپنا غلام بنانے کے لیے جدوجہد کی، بڑی کوششیں کی، اور عجیب و غریب حالات انہوں نے قائم کیے پورے ہندوستان میں۔ جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا، ایک بات یاد رکھیں، ہندوستان کو آزاد کرنے میں مسلمانوں نے جتنا خون بہایا، جتنی قربانیاں دی، شاید اتنا خون غیروں نے تو کیا بہایا، مسلمانوں کے خون کے برابر پسینہ بھی نہیں بہایا۔ اور آج اس ملک کے ٹھیکیدار بن گئے، ہمارا ہے ملک، ہم نانی کہتے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ملک سب کا ہے، سیکولر ہے، ڈیموکریسی ہے، جمہوری ہے، یہ قانون بنا سب کے اتفاق سے، ایسا نہیں کہ زبردستی مسلمانوں نے بنایا، لیکن سب بھول گئے مسلمانوں کی قربانیوں کو۔ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بھولے تو، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، غیروں سے، وہ تو ایسے ہی ہمارے دشمن ہیں، وہ تو ایسے ہی ہمیں نہیں چاہتے کہ مسلمان ہندوستان میں رہے، وہ تو یہی کہتے ہیں چلے جاؤ، تمہیں تو ہم نے دے دیا حصہ۔ ان کا دل تو بڑا تنگ ہے، یاد رکھنا اس بات کو، وہ کبھی ہمارا بھلا نہیں چاہیں گے، وہ کبھی ہمارے ہمدرد نہیں ہوں گے، وہ ہمارے کبھی خیرخواہ نہیں بنیں گے۔ اس لیے مسلمان کو بھی چاہیے چوکنا رہے ان سے۔ مسلمان صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جو 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ ایک مرتبہ اس نے دھوکہ کھا لیا، ایک مرتبہ کسی بل میں انگلی ڈالی، کسی جانور نے اس کو ڈس لیا، اب دوسری مرتبہ انگلی نہیں ڈالے گا۔ مسلمان ایسا چوکنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بہت زخم کھانے پڑے ان کی طرف سے، اب مسلمان کو چاہیے چوکنا رہے، بیدار ہو جاوے۔ تو صحیح معنوں میں اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی، ایسی قربانیاں غیروں نے بھی نہیں دی۔ اگرچہ ان کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل تھی، 1/3 مسلمان تھے،
2/3 غیر تھے. اکیلے مسلمان لڑتا تھا انگریز کے ساتھ, اکیلا وہ جان دیتا تھا, اکیلا قربانیاں دیتا تھا, اپنی ساری جائیداد قبضے کر لیتا تھا, سب برداشت تھا. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح معنوں میں پہلے انگریزوں کی لڑائی مسلمانوں کے ساتھ تھی. غیر خوش بھی ہوتے تھے جس وقت مسلمانوں کا اس طرح نقصان ہوتا تھا. تو 1757 پہلے سے یہ تو چلتا ہے. یہ تو کب سے آئے معلوم؟ 1498 سے واسکو ڈی گاما آیا تھا گوا میں. 2 حصے کر دیے تھے پوری دنیا کے, ایک مغرب ایک مشرق. مغرب اسپین کو دے دیا تھا اور مشرق روم کو دے دیا تھا. 2 حصے کر دیے تھے ان کے پوپ نے. الیگزینڈر نام سنا ہوگا آپ نے, سب سے بڑا پوپ تھا. گویا دنیا ان کی نہ ہوئی اس طرح. دنیا کے 2 حصے کر دیے تھے, ایک حصہ اسپین کو دے دیا, ایک حصہ روم کو دے دیا, پورتگال کو دے دیا تھا. تو واسکو ڈی گاما پورتگال کا تھا, وہ سب سے پہلے ہندوستان آیا تھا. اور کولمبس اسپین کا تھا, وہ سب سے پہلے امریکہ گیا تھا. یہ سب تاریخ کیسی ہے معلوم؟ صحیح تاریخ نہیں ہے. وہ لوگ یوں کہتے ہیں کولمبس نے امریکہ تلاش کیا سب سے پہلے, حالانکہ اس کا جو ناخدا تھا, کپتان جو تھا, کشتی چلانے والا جو تھا کولمبس کا, مسلمان تھا, الیاس نامی. اس نے سب سے پہلے امریکہ دیکھا تھا. اس نے اپنے اس آقا کو بوس کو یوں کہا تھا, یہاں کوئی بستی نظر آتی ہے, یہاں آبادی نظر آتی ہے, یہاں لوگ نظر آتے ہیں, چلو ہم اپنی کشتی جزیرے میں لے جاوے, کنارے پر لے جاوے. تو سب سے پہلے جب کنارے پر لے گئے, الیاس نامی مسلمان لے گیا تھا. لیکن مسلمان تھا, اس بنا پر تاریخ میں اس کا نام چھپا چھپا. امریکہ کو سب سے پہلا تلاش کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. تاریخ کو انہوں نے مسخ کر دیا, ختم کر دیا. ہندوستان کی تاریخ بھی. افسوس مجھے اس پر نہیں ہے, میں نے شروع میں کہا افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ مسلمان بھی ناواقف ہیں اپنی تاریخ سے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. انہوں نے جو تاریخ لکھی ہندوستان کی, ہندوستان کیسے آزاد ہوا, انہوں نے کس نے قربانیاں دی, اور یہاں کے جو بادشاہ تھے سب سے پہلا جس نے بھانپا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تھے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ان کو نکالنا چاہا. اس سے پہلے ان کے ابا جو تھے شاہ جہاں, اور شاہ جہاں کے ابا جو جہانگیر تھے, جہانگیر نے اجازت دی تھی یہاں ہندوستان میں ان کو آنے کی اور کمپنی کو ڈالنے کی. یہاں سورت میں, بھروچ میں, بڑودا میں, احمد آباد میں جہانگیر نے پرمیشن دی تھی. اس زمانے سے 1600 سن عیسوی. لیکن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ باپ گئے, بڑے دور اندیش تھے, اللہ والے تھے. ان کو سمجھ میں آ گیا یہ کیا چاہتے ہیں, یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں, یہ تجارت ان کا اصل مقصد نہیں ہے. تجارت کو انہوں نے بیچ میں آر بنایا ہے, ایک سبب بنایا, ذریعہ بنایا ہے. ان کی نیت الگ ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک تو غلام بھی بنانا ہے اور اسی طرح عیسائی بھی بنانا ہے, اور ہندوستان کی حکومت کو اپنے قبضے میں لینا ہے. تو انہوں نے نکال دیا. پھر بعد میں آہستہ آہستہ جب دیکھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی, پھر ان کو ایک حوصلہ ملا. پھر انہوں نے ہندوستان میں آنا شروع کر دیا تھا. تو اس کے بعد سب سے پہلے اس چیز کو محسوس کرنے والے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کون تھے آپ کو پتا؟ وہ بھی سراج الدولہ تھے.
سراج الدولہ سب سے پہلا 1757 کی جو لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی انگریز کے ساتھ، سراج الدولہ کے ساتھ، لیکن افسوس کی بات اپنوں کی غداری۔ کون تھا وہ غدار؟ میر جعفر، بالکل ایسا غدار بے وفا تھا، اپنے بادشاہ کی بے وفائی کی پھوپھا تھا، داماد تھا، اس کے باوجود انگریزوں نے اس کو خرید لیا تھا۔ یہ میر جعفر کو انہوں نے لالچ دی دنیا کی۔ یہ جو ہمارے بادشاہ تھے سراج الدولہ حیدر علی، حیدر علی کون معلوم؟ سلطان ٹیپو جس کو کہتے ہیں، ان کے ابا، یاد رکھنا۔ تو ان کے ابا 1782 میں انگریز کے ساتھ لڑائی میں وہ بھی شہید ہو گئے، 1757 میں یہ بھی شہید ہو گئے اپنے غداروں کی بنا پر۔ اور اس کے بعد 1782 میں سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ، میسور کا بادشاہ، شیر، پورے ہندوستان میں ایک دبدبا تھا ان کا، انگریز ڈرتے تھے۔ انگریز کی عورتیں اپنا بچہ جب پریشان کرتا تھا، سوتا نہیں تھا، تو ان کو اس طرح وہ آواز دیتی تھی، ڈراتی تھی، آیا سلطان ٹیپو، بس اتنا نام اگر وہ سنتا بچہ خاموش ہو جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، اتنا خوف تھا سلطان ٹیپو۔ لیکن بدنام کر دیا انہوں نے۔ یہ جو ہم چوپڑیوں میں ان کی صورت دیکھتے ہیں نا، بالکل غلط صورت ہے۔ وہ تو امامے والے تھے، جبے والے تھے، اتنی بڑی داڑھی ان کی تو، اور ان کے چہرے سے پتا چلتا ہے کیا جلال ہے۔ ان کو دیکھ کر انگریز کانپ جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، اور بالکل نوجوان جیسے ان کا ڈر تھا انگریز کو بس صرف پورے ہندوستان میں۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو اگر ختم ہو جائے پھر تو ہمارے لیے ہندوستان کو قبضے میں لینے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے۔ انہوں نے کوشش کی، تو اس میں بھی غدار تھا مسلمان۔ یا اللہ، ہماری تاریخ دیکھیں تو غداروں سے بڑی ٹانگ کھینچنے سے ہی فرصت نہیں ملتی ہمارے مسلمانوں کو، اچھا دیکھا ہی نہیں جاتا، کسی کی ترقی دیکھی ہی نہیں جاتی۔ ہم مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ پہلے سے، ابھی سے نہیں، پہلے سے ہے۔ جتنے بھی یہ جنگ جمل ہوا، جنگ صفین، جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد جتنے بھی لڑائیاں ہوئی، اپنوں کی غداری کی بنا پر، بے وفائی کی بنا پر۔ یاد رکھنا، اپنوں سے جتنا نقصان پہنچا اتنا کسی قوم سے، نہ یہود و نصارہ سے، نہ مشرکین سے مسلمانوں اسلام کو پہنچا۔ یہ تاریخی جملہ ہے، اس کے ماتحت میں بہت تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے جو غداری کی، بے وفائی کی، ہتھیار ڈال دیے، جب انگریز کی جب فوج آتی تھی، ان کو پہلے سے کہہ دیا تھا آپ ہتھیار ڈال دینا، ہمارا مقابلہ مت کرنا، ہمارا رستہ خالی کر دینا، ہم بار کر دینا، ہم بادشاہ تک پہنچاوے اور بادشاہ کو قتل کر دے۔ اور جب بادشاہ قبضے میں آ جاوے، وہ جب قتل شہید ہو جاوے، تو پھر باقی عوام ہمت ہار جاتی ہے، ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ ایسا ہی ہوا سلطان ٹیپو، جس سے کانپتا تھا انگریز، لیکن غدار تھا کون؟ میر صادق۔ میر صادق نے انگریز کو خود بتایا قلعے کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ سلطان ٹیپو آپ کو ہاتھ لگ جائیں گے، ان کی جو لڑکیاں تھیں، نوجوان کنواریاں، ان کی بیوی، ان کے اولاد، ان کے رشتہ دار، سب بہادر، کسی نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ ان کے لڑکیوں کے پاس بھی بندوقیں تھی۔ جب یہ لشکر آیا انگریز کا، بچیوں نے بھی مقابلہ کیا، یہاں تک کہ سب نے جان دے دی، اور میر صادق کھڑا رہا، اور یہاں تک کہ اس کا خاص خادم راجہ، جس کا نام آتا ہے راجہ رام، مسلمان تھا۔ سلطان ٹیپو صبح سے مقابلہ کر رہے تھے انگریز کا، تھک گئے تھے، زخموں میں چور تھے،
پیاسے تھے، پریشان تھے، اپنا خاص خادم کئی سالوں تک خدمت کی اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. اس کے پاس پانی کا گھڑا تھا. سلطان ٹیپو نے کہا مجھے پانی پلا دو، میں بہت پیاسا ہوں تاکہ میں تازہ دم ہو جاؤں. نہ کہا نہیں پلاؤں گا. یہ مسلمان اتنا بڑا اللہ کا ولی، آپ کو پتا ہے ان کے حالات اگر آپ سنیں حیرت میں پڑ جاوے. ایسے تھے سلطان ٹیپو، کبھی تہجد نہ گا نہیں، کبھی نماز کی تکبیر اولا پھوٹ نہیں، کبھی زندگی میں بدنظری نہیں کی. اتنا بڑا بادشاہ، اور ایسوں کے ساتھ ہم مسلمانوں نے غداری کی، بے وفائی کی. ورنہ حقیقت میں اگر یہ جو ہمارے مسلمان بے وفا غدار نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد 150 سال تک انگریزوں نے جو ظلم کیا تھا ہندوستان میں وہ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. لیکن کیا کریں، گھر ہمارا چل گیا. گھر کی آپس میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں، جب گھر میں خود آگ لگانے والے موجود ہو تو اس گھر کی کون حفاظت کرے. بس ایسا حال ہمارا ہو چکا. ہر جگہ یہ ہوا، مکہ میں یہی ہوا اس وقت. یہ جو حالات چلتے تھے نا، تو مکہ کا جو شریف حسین تھا، میں کیا کہوں بے وفا غدار کا، شریف حسین کا اس وقت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جو صحیح معنوں میں ہندوستان کو آزاد کرنے کا یوں سمجھو ہیرو ہے. کوئی نہیں جانتا تھا مہاتما گاندھی کو، کوئی نہیں جانتا تھا ان کے بڑوں کو. یہ کس نے تعارف کروایا؟ حضرت شیخ الہند نے کروایا، اپنے پیسوں سے کروایا، مسلمانوں کے پیسوں سے کروایا، پورے ہندوستان میں گھمایا، اپنے پیسوں سے ان کو کرایہ دیا اور ہندوؤں میں تعارف کروایا کہ یہ کون ہے، تمہارا لیڈر ہے. تو آپ کو پتا ہے مکہ کا شریف حسین، مکہ کا حاکم گورنر جو ترکی حکومت کی طرف سے حاکم تھا، اس نے غداری کی اور انگریز کا ساتھ دیا. یا اللہ، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان آزاد ہو. اب اس سے اندازہ لگا مسلمان اتنا ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان آزاد ہو. اور آزاد کون کروا رہا تھا اس وقت؟ کب کی میں بات کرتا ہوں، 1878 سے لے کر 1919 تک 40 سال تک جدوجہد کی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے. یہ شریف حسین نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان آزاد ہو. انا للہ. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مکہ تشریف لے گئے، وہاں کے جو ترکی جو فوج کا جو جنرل سپہ سالار انور پاشا، کمال پاشا، ان تمام سے ملنا تھا. ان سب کو سمجھایا، بہت لمبی تفصیل ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے. وہ سمجھ گئے. شریف حسین کو پتا چلا، اس نے انگریز کو بتا دیا. پورا جو راز تھا فاش کر دیا شریف حسین نے. آخرکار حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مکہ سے پکڑ لیا گیا اور وہاں سے سیدھا جدہ لا کر مالٹا کی جیل میں کالے پانی کی سزا میں ان کو رکھ دیا گیا. اور وہ جو کالا پانی یعنی کیا، اللہ اکبر، کوئی سن نہیں سکتا. کوئی حالات اگر آپ وہاں کی سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ کالا پانی کیا سزا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائے. ہمارا تو ایک دن نہ نکلے. تو ایسے نرم و نازک شیخ الہند 4 سال تک جیل میں رہے تھے. بڑے بڑے علماء اس زمانے کے اولیاء اللہ. یہ میں نے ایک ضمن بات کہی، کس بات پر؟ کہ ہمارے مسلمان غدار بے وفا، انہوں نے پھنسایا مسلمانوں کو، ورنہ کب سے یہ ہندوستان آزاد ہو جاتا. لیکن کیا کرے، ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، اللہ کو منظور نہیں ہوگا. ہاں، اور ان کو سزا دینی ہوگی، ان کا انجام پورا ہونے والا ہوگا. یہ سب مقدرات ہیں. اللہ کو منظور تھا کہ ابھی آزادی مقدر نہیں ہے، تو اس وقت تو یہ کیا تھا. کب؟ 1914 کی میں بات کرتا ہوں، جب دنیا میں عظیم لڑائی ہوئی تھی، وشو یدھ ہوا تھا، ورلڈ وار ہوا تھا. اس وقت کی میں بات کرتا ہوں، ایسا ہوا تھا. اور 1916 میں جو عہد نامہ معاہدہ، یہ جو فلسطین پہ آج ظلم ہو رہا ہے نا، وہ اسی وقت کا ہے.
1916 کی بات ہے، یاد رکھنا، آپ کو نہ معلوم ہو تو 1916 میں انہی عرب کے حکمرانوں نے یہودیوں کو فلسطین دے دیا تھا، اور انہوں نے خود کہا تھا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لے لو۔ انہوں نے ان کو موقع دیا تھا، بس ہمیں حجاز کا مالک بنا دو، ہمیں حجاز ہمیں دے دو، چاہے تم چاہو ہم جو تم کہو کہ اس کے لیے تیار ہے۔ تو ایسا ہی کیا، فلسطین بھی دے دیا۔ مسلمان جو یہاں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء تھے، اور جو اول نمبر کے جو آزاد کرانے والے تھے ہندوستان کو، ان سب کو پکڑوا دیا۔ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل، بڑے بڑے علماء، آپ ناموں کی فہرست اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ اتنے علماء، آپ اندازہ لگاؤ کتنے علماء، 58,000 علماء نے تو قربانی دی، شہادت۔ اور کیسی شہادت؟ ہم سے تو سنا بھی نہ جاوے، دیکھا بھی نہ جاوے۔ خنزیر کو ذبح کیا جاتا، گوشت نکال لیا جاتا، اور خنزیر کے چمڑے میں علماء کو سی لیا جاتا، اور پھر بعد میں اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ بس صرف اتنا کہہ دو، انگریز یوں کہتا تھا، اتنا کہہ دو کہ ہم 1857 کی لڑائی میں نہیں تھے، بس اتنا تم انکار کر دو کہ ہم نے تمہارا مقابلہ نہیں کیا تھا، ہم تمہیں آزاد چھوڑ دیں گے، ہم کیا ہو گئے بولو۔ ایسے وقت میں ہمارے سامنے جلا رہے ہیں، پھانسی کے پھندے میں لٹکا رہے ہیں۔ دلی کا جو چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر پاکستان لاہور کا جو خیبر علاقہ ہے، ہائی وے جاتا تھا، لمبا نیشنل ہائی وے، دونوں طرف درخت تھے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کی شاخ پر، جس کے تنے پر کوئی عالم کی لاش نہ لٹکتی ہو۔ ایک دن میں 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا، اور ان کو اس حالت میں رکھا تاکہ یہاں سے گزرنے والے عبرت لے کہ ہمارا جو مخالف ہوگا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ تو علماء کتنی قربانیاں دی، واحد کیوں معلوم؟ میں نے شروع میں کہا تھا، آزادی کے لیے۔ اور کس کی آزادی؟ انگریزوں سے آزاد۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اس وقت جتنی غلامی نہیں تھی، آج ہم اتنے انگریز کے غلام ہیں۔ کیسے غلام ہیں؟ اسلام کی توق کو گردن سے نکال دیا۔ اللہ کا حکم اچھا نہیں لگتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اچھی نہیں لگتی ہمیں۔ ہماری نوجوان جو نسل ہے، میں کیا کہوں ان کے بارے میں؟ آپ کو پتا ہے 1990 کی میں بات کرتا ہوں، 1990 کی میں بات کرتا ہوں، ایک اخبار نکلا تھا ٹائمز امریکہ میں، اس کے اندر ایک مضمون تھا، آرٹیکل تھا، کیا تھا معلوم؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بڑے بڑے امریکہ اور برطانیہ، ان کے ماہرین جمع ہوئے، انہوں نے دنیا کا حال دیکھا، اور دنیا کا حال دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک نتیجہ نکالا، اور یہ نکالا کہ ہم بظاہر اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہمیں یہ بہت خطرناک مستقبل نظر آتا ہے کہ 20 یا 25 سال کے بعد پوری دنیا میں اسلام غالبا چلے گا۔ یہ مضمون تھا۔ تب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ امریکہ اور برطانیہ کے جتنے بھی ماہرین تھے، انگلینڈ میں، لندن میں ان کی کانفرنس ہوئی تھی، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس کا ہم کیا اکیل لاویں، اور اس کے لیے کیا رستہ ہم نکالیں، اسلام کو غلبہ نہ ہو۔ اس بنا پر وہاں سے وہ بڑے بڑے جتنے ماہرین تھے امریکہ اور برطانیہ کے، وہ روم گئے، اور روم جانے کے بعد وہاں کا بہت بڑا پوپ تھا، پوپ وہاں گئے، اور اس کا نام آتا ہے پال سیکنڈ، اس کا یہ نام آتا ہے۔ اس کے پاس گئے اور ان کو اپنا جو خطرہ تھا، اندیشہ تھا مستقبل کا، وہ بیان کیا۔ اس نے ایک سوال کیا، یا اللہ، یہ ہمارے لیے بیدار ہونے کا ایک الارم ہے۔ اتنا زبردست اس نے سوال کیا تھا۔ اس نے کیا سوال کیا بڑا معلوم؟ بڑے بڑے ماہرین سے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں تو ہر وقت یہاں رہتا ہوں عبادت خانے میں تو راہب ہوں، آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا کا کیا حال چلتا ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو کہ مسلمانوں کے بچے اکثر اسکولوں میں پڑھتے ہیں کہ مدرسے میں؟ اس کا جواب دو مجھے۔ اور یوں کہا، اسکول بھی میڈیم انگلش کتنے پڑھتے ہیں یہ سروے کرو،
یاد رکھنا مسلمانوں، یہ انگریز اخبار کی میں بات کرتا ہوں، مسلمان کی بات نہیں کرتا. اور انگریز نے یہ دیا تھا ٹائمز کے اندر، برٹش کے اندر، وہ میں آپ کو نقل کرتا ہوں. کیا کہا معلوم؟ وہ جتنے بھی ماہرین تھے انہوں نے کہا مسلمان کے بچے اکثر اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور وہ بھی انگلش میڈیم کا بہت شوق ہے. 1990 کی بات، اور ابھی تک کتنا شوق ہے بتاؤ نا. ہمارے نوجوان بچیوں کو کتنا شوق ہے، چاہے ہماری حیا لوٹ جاوے، ہمیں لوگ لے جاوے، ہماری عزت پر کچرا ڈالے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن انگلش تو پڑھیں گے، انگلش میڈیم میں جائیں گے، ٹیوشن تو جائیں گے، گیوا کے سامنے بیٹھیں گے، سب کچھ کریں گے. وہ جو کچھ ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے سب برداشت کریں گے. بچیوں کے والدین کو بھی پتا ہے ہماری بچیاں کیا کل کھلاتی ہے، سب برداشت ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کہ ہم انگلش میڈیم چھڑا رہے ہیں. اس وقت میں بات کرتا ہوں. اور آج کل کے حالات کی کیا بات ہو رہی ہے؟ یا اللہ، سمجھو مسلمانوں، سمجھو، ہوش کے ناخن سنبھالو، بیدار ہو جاؤ، ورنہ بڑا خطرناک وقت آنے والا ہے. کیا کہا معلوم؟ اس پوپ نے یوں کہا کہ اچھا کتنے بچے ہیں؟ 80% بچے، اور 20% مدرسے میں جاتے ہیں. اس زمانے میں 20% جاتے تھے. جاؤ ابھی مدرسے میں آؤ، کتنے آتے ہیں؟ 2%. اتنا بڑا مدرسہ ہے، ہر مدرسے کا ذرا سروے کر لو آپ کہ گجرات کے کتنے بچے ہیں. 1000 بچوں میں سے 80-90 بچے، اکثر بچے باہر اسٹیٹ کے، دوسرے اسٹیٹ کے بچے. کہاں گئے گجرات کے بچے؟ کہاں گئی وہ بچیاں؟ یا اللہ، جو شرم و حیا والی تھی. تو 1990 کی میں بات کرتا ہوں، یہ انہوں نے نتیجہ پیش کیا. 80% مسلمان کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھے. کیا کہا پوپ نے معلوم؟ جاؤ، میں کہتا ہوں سب اپنے کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ، بالکل فکر مت کرو، یہ مسلمان کے بچے ہمارے ہیں، مسلمانوں کے نہیں. آج ایسا ہی ہے. ہمارے بچوں کی زندگی دیکھو، سوچ دیکھو ہمارے بچوں کی. انگریز جیسی ہوگی، ہر ایک کو شوق ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، اسلام میں پابندی میں نہیں رہنا چاہتا. انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، یورپ، اگر وہ مل جائے سب برداشت سے قربان کرنے کے لیے. شرم و حیا کو بھی بالائے طاق رکھ دیں گے، اسلام کو بھی بالائے طاق رکھ دیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں. آج ہمارے بچوں کی حالت ہے، سب جانتے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے. آج کل یہ انٹرنیٹ میں سب آتا ہے کہ ہماری بچیاں کیا گل کھلاتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کی نوجوان بچیاں کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والی مرتد ہو چکے. مرتد یہ تعلیم کی بنا پر، میں منع نہیں کرتا تعلیم کا، لیکن یہ تعلیم دوسرے نمبر پر ہونی چاہیے. پہلے انسان بنو، پہلے اسلامی تعلیم ہو، اللہ رسول کا حکم ہو، اللہ رسول کے حکم کے تابع بن جاؤ، ان کے تابع نہیں. ارے اسی لیے تو ہندوستان کو آزاد کیا تھا. آج پھر ہم ان کے غلام بن چکے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑے غلام ہیں ہم تو. اللہ حفاظت فرماوے. مسلمانوں میں کیا بیان کروں، وقت ہو گیا. ابھی ہماری غلامی واقعیتاً ختم نہیں ہوئی، ہم آزاد نہیں ہوئے. جیسے کہ اخیر میں جب انگریز وائسرائے ہندوستان سے چھوڑا تھا، اس نے کیا کہا تھا معلوم؟ چھوڑتے وقت، اے ہندوستانیوں، کوئی حرج کی بات نہیں، تم نے ہمیں نکال دیا، کوئی حرج کی بات نہیں. ہم نے ہندوستان میں ایسا نظام چھوڑا ہے، ایسی تعلیم چھوڑی ہے کہ یہاں کا رہنے والا باشندہ ہندوستانی ہوگا. اس کی چمڑی کالی ہوگی، گوری نہیں ہوگی، لیکن اس کی سوچ انگریزی ہوگی. آج ہمارے بچوں کی سوچ کیسی ہے؟ بس دنیا کی ترقی، انگلش آ جاوے، کمپیوٹر آ جاوے، ایجوکیشن مجھے آ جاوے، بس وہی سوچ، وہی معاشرت، انگریز کی معاشرت، نہ کہ اسلامی معاشرت، نہ کہ اللہ کے حکم کے تابع. آج ہماری یہ سوچ ہے. یہ انگریز نے کہا تھا ہندوستان چھوڑ کے وقت. مسلمانوں، یہ آزادی ہے. ہمارے علماء کل اگر ہمیں پوچھ لیں گے، ہم نے قربانیاں دی تھی. 58,000 علماء نے، اور عوام تو لاکھوں کی تعداد میں. اگر ہم سے سوال کر لیا، گریبانی پکڑ لیا، ہمارے پاس کیا جواب ہے؟
ہم نے ہندوستان کی کتنی حفاظت کی، ہم نے اسلام کو کتنا اپنایا، ہم اللہ رسول کے کتنے غلام بنے ہیں. ان کی غلامی سے تو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، سب کچھ قربان کیا. اور ایک آپ حالات اگر پڑھیں 1947 کے اگر آپ حالات پڑھیں واللہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کوئی آدمی سن نہیں سکتا، اتنے خطرناک حالات تھے. لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی. کیوں دی تھی؟ ہماری آزادی کے لیے. لیکن آج ہم آزاد نہیں ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کی مانو میں دنیا سے اور ان یہود و نصارہ کی غلامی سے اللہ ہمیں آزاد کر. اور انہوں نے جو قربانیاں دی، علماء نے، عوام نے، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے، ہماری آزادی کے لیے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرماوے، ان کی شہادت کو قبول فرماوے. اللہ ان کو بہترین اپنی طرف سے بدلہ نصیب فرماوے. ہم تو بدلہ نہیں دے سکتے، تو کم سے کم آج اگر آپ کو یاد رہے تو مغرب تک کم سے کم یا تو سورہ یاسین پڑھ لینا، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی سورت پڑھ لینا، اور سب کو احسان ثواب کر دینا. انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا. اتنا تو ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے کہ ہم ان کو احسان ثواب تو کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا